السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الایمان کی دوسرا باب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 82۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب امور الایمان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع و تسعون شعبہ، الایمان بضع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ تذکرہ ہے ایمان کے امور کا، کون سی چیزیں ایمان میں ہیں، کیونکہ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ اعضاء جوارح سے اعمال کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو ایمان کے عمل قرار دیے گئے ہیں؟ پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ ایمانیات جمیع اللہ کی اطاعت، جو چیز بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور جس بھی چیز سے روکا ہے ان کی پابندی کرنا ایمان ہے۔ اور وہ امور تھوڑے نہیں، کئی سارے ہیں۔ ان میں سے اسلام کے ارکان جو 5 گنے ہیں پچھلی حدیث میں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ اہم ستون ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کا سفر نہیں رہتا، وگرنہ ایمان کے کام بہت سارے ہیں۔ جیسے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ سے حدیث سناتے ہیں۔ ابو ہریرہ کا نام عبدالرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کنیت محبت سے ان کی ابو ہریرہ۔ عام طور پر ہریرہ کا معنی ہے بلی، عربی زبان میں بلی کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یا تو جس طرح بلی کے بچوں سے انس پیدا ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنی بازو کی آستین میں رکھی ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے ان کی کنیت یہ پڑ گئی کہ بلی والا۔ ابو ہریرہ کا معنی بلی والا۔ نام عبدالرحمن بن صخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد پہنچے۔ فتح خیبر ہو چکی تھی، تو اس کے بعد یہ حبشے سے بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفد بھی پہنچا، اور یہ قبیلہ دوس اور یمن کے کچھ لوگ یہ بھی آپ کے پاس پہنچے۔ اسلام کب لائے ہیں؟
اس کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی. ایک تو ہے کہ بنو دوس قبیلہ جس کے ابو ہریرہ ایک فرد ہیں، ان کا سردار عمر بن طفیل الدوسی، جس کا ایمان تاریخ میں بڑا مشہور ہے، مکے میں آئے تھے عمرہ کرنے. زمانہ جاہلیت میں مکے والوں نے کہا یہاں کوئی جادوگر ہے محمد، اس کی بات نہ سننا، تو اس نے اپنے کانوں میں روئی بھر لی. لیکن اللہ کو کچھ منظور اور تھا. دل میں آیا میں اپنا سردار ہوں، قبیلے کا شاعر ہوں، سمجھدار ہوں، اور اتنا ان کے کہنے پر میں نے روئی ٹھونس لی ہے. نکالے اس کو، روئی کو. سنوں گا بات صحیح ہوگی تو مان لوں گا، نہ صحیح ہوئی تو نہ صحیح. مجھے اتنا تو نہیں کہ شعور کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بات کیسی کرتا ہے، صحیح کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، جادو کرتا ہے. روئی نکال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ تلاوت سن لی، اور عمر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے. فوراً مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں پیشکش بھی کی آپ کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یمن میں آ جائیے، یمن میں چلے جائیے، ہر طرح کا ہم دفاع کرنے کے لیے آپ کے پاس کھڑے ہوں گے. ہمارے قلعے بھی ہیں، لیکن آپ کا یہ وجود مسعود مدینہ منورہ کے لیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے انکار کر دیا. ان کے ہاتھ جب قبیلے کے پاس ایمان کی دعوت پہنچی تو ابو ہریرہ ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے. مکی دور میں ایک رائے یہ ہے کہ عمر بن طفیل الدوسی کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا تھا، اگرچہ آقا علیہ السلام کے پاس سن 7 ہجری میں پہنچے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ پہنچے بھی سن 7 ہجری میں ہیں اور مسلمان بھی اس وقت ہوئے ہیں. تاہم آقا علیہ السلام کی احادیث سننے کی سعادت یہ سن 7 ہجری میں آنے کے بعد ہی شروع ہوئی. اور عجیب اتفاق تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بار کو بھی ساتھ لے آئے، جو تھا والدہ تھی اور اس کو بھی ساتھ لے آئے، اور والدہ تھی بھی کافر. والدہ ابو ہریرہ کی کافرہ تھی. سمجھاتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے، مانتی نہیں تھی. ایک دن گھر میں اسی طرح بات ہوئی تو نعوذ باللہ اس نے آقا علیہ السلام کی توہین کے کلمے کہہ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی ابو ہریرہ کے سامنے. تو ابو ہریرہ تو پھر پھٹ گئے، زاروں قطار روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ایک دعا کرانے آیا ہوں، اس طرح میری ماں کافر ہے اور آپ کا تذکرے کے ساتھ اس نے نازیبا الفاظ کہہ دیے ہیں، میرا دل پھٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دے دی، اللہم اہد ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دیتے. سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے قبولیت کا وقت تھا، دعا قبول ہو گئی. ابو ہریرہ دوڑے، میری دعا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میری والدہ کے حق میں قبول ہو گئی. گئے تو دروازے اندر غسل کی آواز آ رہی تھی. ماں نے آواز دی، بیٹا باہر کھڑے رہنا. غسل کر رہی تھی، کپڑے پہننے، کہا اندر آ جاؤ. اندر گئے تو ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک لمحہ پہلے کیا ہے، آپ کی توہین کر رہی ہے،
اب آپ کی فرما برداری میں اطاعت کی مسلمان ہو گئی۔ ابو ہریرہ پھر خوشی میں روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے غم کی وجہ سے رونا تھا، اب خوشی کی وجہ سے رونا تھا، آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دعا میری ماں کے حق میں قبول فرما لی، مسلمان ہو گئی، ایک اور دعا کر دو، ایک اور دعا کر دو۔ فرمایا ابو ہریرہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول دعا فرما دو، اللہ مجھے ہر ایمان والے کے دل کے اندر محبوب بنا دے، ایمان والوں کا محبوب بنا دے، اور میری ماں کو بھی محبوب بنا دے، اور ایمان والوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، ہماری محبت مومنوں کے دل میں ڈال دے اور مومنوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا دے دی، اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو ایمان والوں کا محبوب بنا، اور ایمان والوں کو ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کا محبوب بنا، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی ایمان والا ایسا نہ سمجھو، نہ دیکھو گے جو میرا نام سنے اور محبت نہ کرے۔ آج ہم کتنے بعد میں آئے ہیں، کتنے زمانے میں تاخر ہے، لیکن مسلمانوں کے دل ابو ہریرہ کے نام کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت تھی۔ وہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان بضع کچھ چند اور ستون 60 شاخیں ہیں، ایمان کے کام 60 سے اوپر ہیں۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 کے ہندسے کے لیے بولا جاتا ہے۔ 3 سے لے کر 9 کا ہندسہ عربی زبان میں جب اس کی تعبیر کرنی ہو تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کچھ، اور کچھ کا معنی وہ ہمارے ذہن میں محدود ہوتا ہے، عربی زبان والے بھی بضع کا لفظ بولتے ہیں، اور بضع کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک کے عدد کو شامل ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جو امام بخاری نے نقل کی، اس میں 60 کا ذکر ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، اس میں ہے بضع و 70 کا معنی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اور بعض محدثین نے یہ روایت اس طرح ذکر کی ہے بضع و 60 اور 70، یعنی کچھ اور 60 اور کچھ یا 70، تردد، دونوں کے درمیان تردد۔ تو عام محدثین کہتے ہیں 70 سے زائد ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کے کام ہیں۔ اور اس حدیث میں، مسلم کی حدیث میں واضح طور پر اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس ایمان کا سب سے چوٹی کی شاخ وہ کلمہ توحید ہے، سب سے اونچا، سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ کلمہ توحید ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کے کاموں میں کم ترین یہ ہے چلتے ہوئے رستے میں سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ کانٹا، کوئی پتھر پڑا ہے، چلنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، رستے میں ایسے ہے، اس کو ہٹا دینا، رستہ صاف کر دینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کاموں میں شمار کیا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان تفاوت، ایک طرف سب سے اعلیٰ شاخ، ایک ادنا شاخ،
یعنی کم سے کم کام اور اللہ سے اعلیٰ کام، اور سب سے اونچا درجہ ہے تو کلمہ توحید کا ہے، اور سب سے ادنا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے گلی محلوں میں رستوں سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا یعنی صفت حیا یہ ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حیا یہ ایمان کی اہم شاخ ہے۔ اس کلمے کو انشاءاللہ کل دوبارہ ذکر کریں گے، حیا سے متعلق حیا کیا ہے اور حیا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ ایمان کی شاخ کس طرح ہے، انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔